سے ایک یہ ابتدائی ملاقات ہے. اور آپ نے کہا کہ دیر سے ٹائم ملا، لیکن ملا دیر سے نہیں ملا. مجھے ابھی ذمہ داری سنبھالے ہوئے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور درمیان میں 2 مہینے میرے ایسے وزٹس میں لگ گئے جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تنظیمی جو میرے دورے تھے وہ میں نے مکمل کیے. اور اب میری توجہ جو ہے وہ ساری ونگز کو اسٹرینتھن کرنے میں ہے، ایکٹیو کرنے میں ہے. اور جو علماء اور مشائخ کا ونگ ہے، میری نظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فعال کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے، آپ لوگوں کو آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک احترام ہے، آپ سے لوگوں کو مذہب کی وجہ سے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ سے لوگوں کو عقیدت ہے. تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں بھی سنتی ہوں، اور ہمارا معاشرہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کی بہت قدر و منزلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے. اور جو اس کے داعی ہیں، جو اس کے پرچار کرتے ہیں، جو اس کا نام لیتے ہیں، ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں، آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے. تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کی تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جائے پناہ ہے، ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. تو اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے تھرو اور میڈیا چینلز کے تھرو میں تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں، میں سب سے یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا، ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، ملک کے جو ہمارے معاشرے پہ حملہ کیا، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملہ کیا، بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا. اور مذہب پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ، آپ کے معاشرے پہ حملہ، آپ کے جو ملک کے اوپر آپ کے اس کے اوپر حملہ جو ہے، وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے، اور پھر جو سہولت کاری اس کو میسر کی گئی ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور اب اگر مذہب کے اوپر، مذہب سے میں شروع کروں تو میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹیک نہیں کرنا چاہتی. مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے، سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں.
اور پچھلے کئی سالوں میں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا، سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا۔ تو مذہب کا استعمال میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، مذہب کا استعمال، دین اسلام کا نام، اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، ان کو ورگلانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کیا۔ میں اس چیز سے گزر چکی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلثوم نواز شریف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، جب ان کا الیکشن تھا اور ہم NA 120 ہوا کرتا تھا لاہور سے، وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو میں ان کی، کیونکہ وہ بیمار ہو گئیں، تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی۔ پرویز رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، اور بھی طلال چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں جو علماء مشائخ ونگ کے حضرات موجود ہیں، یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے۔ اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیف ناک الزام لگا، تکلیف دہ الزام لگا، جو مذہب کے حوالے سے تھا، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی۔ اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں، انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں NA 120 کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے، میں کرتی تھی، تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے، اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈینشلز یہاں بتانے نہیں آئی، ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو وہ بل بورڈز لگائے گئے، وہ بینرز لگائے گئے پورے NA 120 میں، اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے، اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا، جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں، مساجد میں گھس کر شہید کیا گیا۔ اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا۔ ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا، اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے۔ یہ گھنونا اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا۔ خواجہ آصف کے، آپ کو سب کو یاد ہوگا، خواجہ آصف کو میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کو جانتی ہوں، میں ذاتی طور پہ اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں، دیکھتی ہوں، اسی ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے۔ ہمارے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے۔ اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب، جن کا تعلق ہی ایک مذہبی گھرانے سے ہے، جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی، ان کو گولی ماری گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ ان کی کوہنی پہ چوٹ لگی اور گولی لگی، اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے۔ تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا، اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکی۔ جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا، اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا، لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا، اور جنات کی باتیں، اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے، وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے۔